کہ آپ کی بارگاہ میں ابو غالب فضل اللہ نامی ایک مشہور تاجر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، اے میرے غوث پاک، آپ کے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو دعوت میں بلایا جائے اسے دعوت قبول کرنا چاہیے، تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو دعوت میں لے چلوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ میرے گھر دعوت پر ضرور تشریف لائیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو میں ضرور آؤں گا، میں مراقبے میں جا کر اس کی اجازت طلب کروں گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہاں میں تمہارے یہاں دعوت میں آ جاؤں گا۔ چنانچہ سرکار غوث پاک اپنے خچر پر سوار ہوئے اور شیخ علی بن حیتی نے خچر کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی اور اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بغداد کے مشائخ اور علماء اور معززین پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر قسم قسم کے کھانے کی چیزیں رکھی گئیں۔ نیز دو آدمی ایک بڑا صندوق بھی اٹھا کر لائے جو کہ صندوق بند تھا۔ اس صندوق کو دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ پھر میزبان ابو غالب نے کھانا شروع کرنے کی اجازت دی، مگر اس وقت سرکار غوث پاک مراقبے میں تھے، لہٰذا نہ آپ نے خود کھانا شروع کیا اور نہ ہی آپ نے کسی کو کھانا کھانے کی اجازت دی۔ چنانچہ کسی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا۔ سرکار غوث پاک کی ہیبت کی وجہ سے حاضرین مجلس کی حالت ایسی تھی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر سرکار غوث پاک نے میری اور شیخ علی بن حیتی کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیے اور اسے کھولیے۔ جب صندوق سرکار غوث پاک کے سامنے لا کر کھولا گیا تو اس صندوق میں میزبان ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو پیدائشی طور پر اندھا ہونے کے علاوہ جوڑوں کے درد میں مبتلا تھا، کوڑھ کی بیماری اور فالج کے مرض میں بھی مبتلا تھا۔ غوث پاک نے اس سے فرمایا تم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ بس اس حکم کی دیر تھی کہ لڑکا نہ صرف دوڑنے لگا اور اس کی بینائی لوٹ آئی بلکہ وہ ایسا تندرست ہو گیا گویا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہی نہ تھا۔ شیخ ابو الحسن قرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ ابو سعد قیلوی کی خدمت میں غوث پاک کی ایک کرامت کا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدائشی طور پر اندھوں برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں۔